بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اس جہان کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں عدالت سے جو ضمانت حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اس میں آپ کو ضمانت کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر ضمانت لینے کے لیے کون سے کاغذات درکار ہوں گے ان کے بارے میں بات کروں گا۔ تو چلتے ہیں ان سب کو جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو تو عدالت سے رجوع کر کے ضمانت حاصل کر کے گرفتاری سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے۔ عدالت ناظرین یہاں پر تھوڑی سی انفارمیشن آپ لوگوں کو دیتا چلوں کہ ضمانت دینے کے لیے دینے کے بعد جو ہوتا ہے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیتی ہے، جس کے بعد روکار جو ہوتا ہے وہ جاری ہوتا ہے، جو لے کر پولیس اسٹیشن جا کر جو ہے شامل تفتیش ہو کر خود کو جو ہے آپ بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں، بے گناہ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا آپ کو انفارمیشن دوسری یہ دے دوں کہ اگر وہ شخص جس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے شامل تفتیش نہیں ہوگا تو عدالت جو ہے اس کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر سکتی ہے۔ تیسری انفارمیشن آپ کو معلومات فراہم کر دوں وہ یہ کہ اگر وہ شخص جس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے شامل تفتیش ہوا ہو اور پولیس نے اسے بے گناہ قرار دے دیا ہو تو وہ عدالت سے اپنی ضمانت جو ہے واپس لے سکتا ہے، کیونکہ ضمانت صرف پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو ضمانت کی اقسام کے بارے میں بتا دوں تاکہ ضمانت کا جو طریقہ کار ہے آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ میں ان اقسام پر ویڈیوز بنا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، لیکن کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ضمانت کا جو طریقہ کار ہے وہ اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، ضمانت لینے کا جو طریقہ کار ہے، تو اس وجہ سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ضمانت کی اقسام ہے وہ پھر سے دہرا دوں۔ پہلے نمبر پر جو ضمانت کی قسم ہے وہ ہے پری اریسٹ بیل۔ یہ جو ضابطہ فوجداری کا سیکشن 498 ہے اس کے تحت یہ لی جاتی ہے۔ ناظرین، ضمانت قبل از گرفتاری مقدمہ درج ہونے کے بعد گرفتاری سے بچنے کے لیے کسی بھی مقدمہ کی جو ہے یہ ضمانت جو ہے یہ کروائی جا سکتی ہے۔ یہ ضمانت سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے، وہاں پر یہ درخواست دی جاتی ہے، وہاں سے درخواست دے کر یہ ضمانت جو ہے یہ لی جا سکتی ہے۔ جو پھر دوسرے نمبر پر ضمانت ہے وہ ہے پوسٹ اریسٹ بیل، جو ضابطہ فوجداری کے سیکشن 496 اور 497 کے تحت جو اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ضمانت جو ہے گرفتاری کے بعد عدالت کو معقول وجہ بتا کر کسی بھی جرم کی جو ہے یہ کروائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو قابل ضمانت جرائم ہیں ان میں ضمانت جو ہے وہ بطور حق ملزم کو جو وہ دی جاتی ہے، جبکہ دیگر ناقابل جرائم میں ملزم کے وکیل نے عدالت کو ٹھوس وجہ جو ہے وہ بتانا ہوتی ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے پروٹیکٹیو بیل۔ یہ CRPC کا جو سیکشن ہے 498 اور 561A یہ ڈیل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ضمانت یعنی کہ حفاظتی ضمانت جو ہے صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دے سکتی ہے جب ملزم کے خلاف مقدمہ کسی اور جگہ شہر ہو اور وہاں پولیس نے ناکہ لگایا ہوا ہو یا گرفتار کرنے کا انتظار کر رہی ہو، تو ملزم کسی بھی ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے کر اپنے شہر پہنچ کر مزید کارروائی عمل میں لاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہمارے پاس بیل ہے وہ ہے بیل آفٹر کنوکشن۔ یہ جو ضابطہ فوجداری کا سیکشن ہے 426 یہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ ناظرین، جب کسی شخص کو کسی جرم میں سزا ہو جائے تو وہ سزا کی اپیل کے ساتھ سزا معطلی کی بھی درخواست لکھ کرتا ہے، اور اگر عدالت سمجھے کہ اپیل کی
سماعت سے پہلے بعد نظر میں سزا معطل ہو سکتی ہے تو وہ ملزم کی جو اپیل کی سنوائی تک جو ہے سزا جو ہے معطل کر کے رہا کر سکتی ہے۔ ضمانت کے لیے ناظرین اب میں آپ کو بتا دوں کہ کون سی دستاویزات جو ہوتی ہیں وہ درکار ہوتی ہیں، مطلوب ہوتی ہیں، یعنی کہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس فار بیل۔ ناظرین ضمانت کے لیے ضروری ہے کہ وکیل صاحب کو ایف آئی آر کی کاپی اور شناختی کارڈ جو ہوتا ہے جس کی ضمانت کروانی ہے وہ اس کی جو کاپی ہے، نقل ہے، وہ جو ہے فراہم کی جائیں۔ ضمانت قبل از گرفتاری میں ملزم کی حاضری بھی لازمی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ملزم کو ضمانت دینا جو ہے مکمل عدالت کا جو ہے وہ ثواب دیدی اختیار ہے، لہذا ملزم کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، 2 پوائنٹس ہیں لیکن بہت کام کے پوائنٹس ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، کیونکہ آپ نے ملزم کو ضمانت دلوانی ہے عدالت سے، کیونکہ یہ عدالت کا جو ہے یہ ثواب دیدی اختیار ہے۔ پہلے نمبر سب سے پہلے اس چیز کا مشاہدہ کریں کہ ملزم پر لگائے ہوئے الزامات جو ہیں وہ کس طرح قابل جواز ہیں، اور اس طرح جواز بنا کر ملزم کو ضمانت کا حقدار قرار دیا جا سکتا ہے۔ ملزم پر لگائے گئے الزامات کا بغور مشاہدہ کر کے ان کی نوعیت کا جو ہے آپ اندازہ لگائیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔